صفحہ نمبر ہے 120 اور 21، 120 اینڈ 121، سیرت النبی، اور ہمارا ہیڈنگ ہے حرب فجار کی شرکت، حرب فجار کی شرکت۔ اور یہ سبجیکٹ جو مین چل رہا ہے وہ اس سے پہلے ہم نے شام کا سفر، ابو طالب کی کفالت، عبد المطلب کی کفالت، مدینہ کا سفر، رضائی بہن بھائی، حلیمہ سعدیہ، رضاحت، تاریخ ولادت، ظہور قدسی، مین سبجیکٹ ہے ظہور قدسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے اوپر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حرب فجار کی شرکت۔ عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا متواتر سلسلہ چلا آتا ہے۔ ان میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور خطرناک ہے۔ یہ لڑائی قریش اور کیس قبیلہ میں ہوئی۔ قریش کے تمام خاندان نے اس معرکہ میں اپنی اپنی الگ فوجیں قائم کی تھیں۔ آل ہاشم کے علم بردار زبیر بن عبد المطلب تھے، اور اسی صف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ بڑے زور کا معرکہ ہوا۔ اول کیس، پھر قریش غالب آئے اور بالآخر صلح پر خاتمہ ہو گیا۔ اس لڑائی میں قریش کا رئیس اور سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا باپ اور امیر معاویہ کا دادا تھا۔ چونکہ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے اور خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، لیکن جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے، آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ نے صاف تصریح کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ نہیں کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، اور آپ نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں پیش آئی تھی، نیز یہ وجہ تھی کہ فریقین کافر تھے، اور مسلمانوں کو لڑائی کا حکم صرف اس لیے خدا نے دیا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔ اس لڑائی کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ ایام الحرام میں، یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں لڑنا ناجائز تھا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔